نارنیا کی مہمات میں پھر سے خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں چاندی کی کرسی، اور آج ہم اس کا 13واں باب پڑھیں گے۔ ملکہ کے بغیر کی زمین تلے کی بادشاہت۔ اب ملکہ نہیں رہی، آپ کو یاد ہے؟ وہ سانپ، زہریلے سانپ میں بدل گئی، اور پھر ریلین نے اس کو مار دیا۔ سب نے محسوس کیا کہ کچھ وقفہ لینا اچھا خیال ہے۔ چڑیل نے دروازے پر تالا لگایا تھا اور زمینی لوگوں کو دخل دینے سے منع کیا تھا، اس لیے کچھ ڈر نہیں تھا کہ کوئی آئے گا۔ ظاہر ہے کہ پہلی بات پرلغم کا جلا ہوا پاؤں تھا۔ شہزادہ کی الماری سے انہوں نے صاف قمیص لیا اور اس کو پھاڑ کر پٹیاں بنائیں۔ پٹیوں پر انہوں نے مکھن خوب لگا کر اچھے طریقے سے اس کی چوٹ پر باندھ لی۔ اس کے بعد وہ میز پر بیٹھ گئے تاکہ زمین تلے کے ملک سے نکلنے کا منصوبہ بنا دیں۔ ریلین نے ان کو سمجھایا کہ باہر جانے کے متعدد راستے ہیں جن کے بارے میں وہ واقف تھا، کیونکہ گاہے بگاہے وہ ایک ایک سے باہر گیا تھا۔ پھر بھی وہ ہمیشہ چڑیل کے ساتھ باہر گیا، کبھی اکیلا نہیں، اور جب بھی گیا تو پہلے سورج کے بغیر کا سمندر پار کرنا پڑا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ زمینی لوگ کیا کریں گے اگر چڑیل کے بغیر اور 3 اجنبی لوگوں کے ساتھ وہ بندرگاہ میں جا کر جہاز کا حکم دیں۔ لیکن سب کا خیال تھا کہ یقیناً ایسے سوال اٹھیں گے جن کا جواب دینا مشکل ہوگا۔ دوسری طرف وہ راستہ جو ابھی اوپر والی زمینوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہا تھا، وہ راستہ سمندر کے اس طرف ہے اور کچھ ہی میلوں کے فاصلے پر۔ شہزادہ نے سنا تھا کہ وہ پورا ہونے والا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ چڑیل اس کو بتانے آئی تھی کہ حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اگر پوری طرح تیار نہ بھی ہو، وہ کھدائی کر کے کچھ ہی گھنٹوں میں نکل پائیں گے اگر وہاں تک رکے بغیر پہنچ جائیں تب، اور اگر وہاں چوکیدار نہ ہوتے۔ لیکن یہی مشکل تھا۔ اگر مجھ سے پوچھیں، پرلغم نے بات شروع کی، لیکن سکرب نے اس کی بات کاٹی۔ سنو ذرا، اس نے کہا، وہ آواز کیا ہے؟ میں کچھ دیر سے یہی سوچ رہی تھی، جل نے کہا۔ وہ سب کچھ نہ کچھ سن رہے تھے، لیکن آواز بہت آہستہ سے بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ کسی نے ابھی تک اس پر غور نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ ہوا کے چلنے کی طرح یا دور کے گاڑیوں کے آنے جانے کی آواز جیسی تھی۔ اب وہ سمندر کی آواز کی طرح ہو رہی تھی۔ پھر وہ اور زیادہ بڑھ گئی اور تیز ہونے لگی، اور ابھی لوگوں کے کچھ کہنے کی آواز بیچ میں سننے میں آئیں۔ شیر کے نام سے، شہزاد ریلین نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بے زبان دنیا بازبان ہو گئی ہے۔ وہ اٹھا اور اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی میں سے دیکھا۔ دوسرے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پہلی چیز جو نظر آئی وہ لال سی روشنی تھی۔ اس روشنی میں سمندر اور اس پورے غار کے اوپر کا چھت نظر آیا جو ہزاروں فٹ ان کے اوپر تھا، اور شاید دنیا کے مخلوق ہونے سے اس وقت تک اندھیرے ہی میں رہا تھا۔ روشنی شہر کی دوسری طرف سے آ رہی تھی، جس کی وجہ سے بڑی بڑی عمارتیں اس روشنی کے آگے
काली काली नजर आती थी, और वो रोशनी बहुत सारी सड़कों में से भी श्वाइन की सूरत में महल की तरफ आ रही थी। और उन सड़कों में क्या अजूबा नजर आ रहा था! जमीनी लोगों का हजूम अभी गायब हो गया था। उन लोगों की जगह कुछ ही लोग एक एक या दो दो इकट्ठे भागे भागे साया में रहने की कोशिश में नजर आए। वो दरवाजे में से, मेहराब में से जल्दी जल्दी दूसरी साया के अंधेरे में भागते और छुपते नजर आते थे। लेकिन ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वो जमीनी लोग शोर कर रहे थे। हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन बंदरगाह से एक बहुत गहरी और भारी और ताकतवर आवाज आ रही थी, जो बढ़ती चली जा रही थी और जिससे शहर अभी कांप रहा था। उन जमीनी लोगों के साथ क्या हो रहा है? स्क्रब ने कहा। क्या वो चिल्ला रहे हैं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? शहजादा ने कहा। इन तमाम नाउम्मीद सालों में मैंने उन बुरे बंदों को ऊंची आवाज में बोलते कभी नहीं सुना। ऐसा कभी नहीं हुआ। बेशक कोई नई शैतानी चल रही है। और वो लाल रोशनी क्या है? जिल ने पूछा। क्या कोई आग है? अगर मुझसे पूछें, पलगम ने कहा, मेरी राय है कि दुनिया के अंदर की आग निकल रही है और एक नया आतिश फशां खुल रहा है, और बेशक हम उसके बीच में ही हैं। आतिश फशां समझते हैं? वॉल्केनो। वो जहाज देखें, स्क्रब बोल पड़ा। वो हमारी तरफ कैसी तेजी से आ रहा है और कोई उसको चिल्ला नहीं रहा है। देखो, देखना, शहजादा ने कहा। वो जहाज बंदरगाह के इस तरफ है। वो सड़कों में है। देखना, सब जहाज शहर के अंदर आ रहे हैं। हम पर सैलाब आ गया है। अजलान की हम्द हो कि महल इतनी ऊंची जगह पर है, फिर भी वो पानी बहुत तेजी से आ रहा है। हाय, क्या हो रहा है? जिल चिल्लाई। पानी और आग और वो लोग जो भाग रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, पलगम ने कहा। उस चुड़ैल ने ऐसा जादू तैयार रखा है कि उसकी मौत पर पूरी बादशाहत तबाह हो जाए। हाँ, वो ऐसा ही है। वो मरने से नहीं डरती। अगर मालूम हो कि जिसने मरवाया बाद में या तो जलाया जाएगा, या दबाया जाएगा, या डूब जाएगा। बिल्कुल ठीक ख्याल है मेरे दोस्त विगल, शहजादा ने कहा। जैसे हमारी तलवार ने उसका सर उड़ा दिया, उसका जादू खत्म हो गया और अभी गहराई का मुल्क तबाह हो रहा है। ये जमीन तले के मुल्क का खात्मा है। वो ही जनाब, पलगम ने कहा। नहीं तो शायद पूरी दुनिया का खात्मा है। तो क्या हम यहां खड़े रहकर उसका इंतजार करेंगे? जिल हैरानी से हाँफती हुई बोली। मेरे ख्याल से नहीं, शहजादा ने कहा। मैं अपने घोड़े कालू को बचाना चाहूंगा और चुड़ैल की घोड़ी बर्फानी को भी। खुदा करे उस अच्छे घोड़े को अच्छा मालक मिल जाए। वो दोनों अस्तबल में हैं। उसके बाद हम ऊंची जगह ढूंढ लेते हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। ये घोड़े आसानी से दो दो लोगों को ले सकते हैं और शायद हम सैलाब के आगे निकल जाएंगे। क्या आप अपना बख्तर पहन लेंगे, शहजादा जी? पलगम ने पूछा। मुझे वो लोग पसंद नहीं। और उसने नीचे की सड़क की तरफ इशारा किया। सब ने देखा और मखलूक दर्जनों में थे, और अभी नजर आता था कि जमीनी लोग हैं जो बंदरगाह की तरफ से आ रहे थे।
لیکن وہ بے مقصد ہجوم کی طرح نہیں آ رہے تھے، وہ پکی فوج کے انداز میں آ رہے تھے اور محل کی طرف آ رہے تھے، چھپ چھپا کر، تاکہ کھڑکیوں سے نظر نہ آ جائیں۔ مجھے ہمت نہیں کہ اس بختر کو دوبارہ پہن لوں، شہزادہ نے کہا۔ میں اس پھرتے ہوئے قید میں گھومتا رہتا تھا، وہ غلامی اور جادو سے ناپاک ہو گیا ہے، پھر بھی میں اپنا ڈھال ساتھ میں لے جاؤں گا۔ وہ کمرے کے باہر گیا اور واپسی پر اس کی آنکھوں میں کچھ خوشی کی روشنی نظر آئی۔ دیکھو میرے دوست، اس نے ڈھال آگے کیا تاکہ وہ دیکھیں۔ گھنٹہ پہلے اس پر کچھ نہیں تھا اور ابھی ڈھال چمکدار چاندی کا ہو گیا تھا اور اس پر چیری کے لال میں شیر کی تصویر تھی۔ بلا شبہ، شہزادہ نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ خواہ ہم جیتے ہیں یا مرتے ہیں، ازلان ہمارا خداوند رہے گا۔ اور سچ میں ایک ہی بات ہے، اب میرا مشورہ ہے کہ اس کی تصویر چوم کر اور سچے دوست ہونے کا اقرار کر کے ہم ہاتھ میں لائیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اور پھر ہم شہر میں اتر جائیں اور وہی مہم قبول کریں جو ہمارے لیے مقرر ہے۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن جب اسکرب نے جل کا ہاتھ لیا، اس نے کہا، خدا حافظ جل، معاف کرنا کہ میرا سلوک اچھا نہیں رہا۔ خدا کرے کہ آپ سلامتی سے گھر واپس پہنچ جائیں۔ اور جل نے کہا، خدا حافظ یوسٹس، مجھے معاف کرنا کیونکہ میں بہت بار سورنی رہی ہوں۔ اور یہ پہلی بار تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کا پہلا نام استعمال کیا تھا، کیونکہ ان کے اسکول میں ایسا نہیں کیا جاتا تھا۔ شہزادہ نے دروازہ کھول دیا اور وہ سب نیچے گئے۔ تین کے ہاتھوں میں تلوار تھی اور جل کے ہاتھ میں چھری تھی۔ وہ نوکر جو نیچے بھیجے گئے جا چکے تھے اور سیڑھی کے نیچے کا بہت بڑا کمرہ خالی تھا۔ وہ بے رنگ بتیاں ابھی بھی جل رہی تھیں اور ان کی روشنی میں وہ گیلری سے گزر کر ایک کے بعد دوسری سیڑھی سے اترتے گئے۔ یہاں باہر کی آوازیں زیادہ نہیں سنائی دیتی تھیں۔ یہاں اتنی خاموشی تھی کہ گھر مردہ سا اور بیابان نظر آتا تھا۔ جیسے وہ موڑ سے گزر کر کھانے کے بڑے ہال میں آئے جو گراؤنڈ فلور پر تھا، تب ہی انہیں ایک زمینی بندہ نظر آیا جو بچا ہوا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اس کا چہرہ سور سا تھا اور وہ سور کی طرح کھانا کھا رہا تھا۔ جیسے اس نے ان کو دیکھا، وہ میز کے نیچے گھس گیا تاکہ بچ جائے اور اس نے چیخ لگائی جس طرح کے سور کرتے ہیں، اور اس نے اپنی دم پلغم کی تلوار سے خوب بچائی۔ پھر وہ دوڑے دوڑے دوسری طرف کے دروازے میں سے بھاگ نکلا۔ یہاں سے وہ صحن میں آئے۔ جل، جو کہ اسکول کی چھٹیوں میں گھوڑا سواری کرتی تھی، نے محسوس کیا کہ گھوڑوں کا استبل نزدیک ہے۔ اس نے یہ اندازہ اپنی ناک سے لگایا تھا، اور سچ میں ایسی جگہ میں گھر والی خوشبو جو کہ ہر استبل میں ہوتی ہے اس کو بہت اچھی لگی۔ اچانک یوسٹس چلایا، ارے واہ، وہ دیکھنا! ایک بہت خوبصورت راکٹ کہیں محل کے باہر سے ہوا میں خوب اڑ کر متعدد گول ستاروں میں پھٹ گیا۔ آتش بازی؟ جل نے سوالیہ انداز میں کہا۔ جی ہاں، یوسٹس نے کہا، لیکن یقین کرنا کہ یہ زمینی لوگ خوشی سے ایسا نہیں کریں گے۔ پکی بات ہے کہ وہ کسی کو اشارہ دے رہے ہیں۔ اور اس کا بھی یقین کرنا
کہ یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہوگا، پرلگم نے کہا۔ میرے دوست، شہزادہ نے کہا، جب ایسی مہم پر نکلے ہیں تو پھر دونوں ڈر اور خوف کو پیچھے چھوڑ دینا ہے، نہیں تو موت یا چھٹکارا دیر سے آئیں گے اور عزت اور عقل بہت پہلے کھو بیٹھیں گے۔ اچھا میرے پیارے، وہ ابھی استبل کا دروازہ کھول رہا تھا۔ میرے کزنز، آرام سے کالو، نرمی سے برفانی، میں نے تم کو یاد کیا ہے۔ دونوں گھوڑے ان عجیب آواز اور روشنیوں سے خوب ڈر گئے تھے۔ جل، جو اس وقت بہت زیادہ ڈر گئی تھی جب کالے سوراخ میں سے جانا پڑا، ابھی ڈرے بغیر ان لات مارنے والے اور آوازیں نکالنے والے گھوڑوں کے بیچ میں گئی اور اس شہزادہ کے ساتھ اس نے زائن اور لگام لگائی۔ استبل سے نکلنے پر دونوں گھوڑے بہت خوب نظر آئے۔ جل برفانی پر سوار ہو گئی اور پرلگم اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ یوسٹس شہزادہ کے پیچھے کالو پر چڑھ گیا۔ پھر کھر کی تیز آواز کے ساتھ وہ محل سے نکل کر سڑک میں دوڑے۔ جلائے جانے کا کچھ ڈر نہیں، یہ تو اچھی بات ہے، پرلگم نے کہا اور ان کے دائیں طرف اشارہ کیا۔ وہاں 100 گز کے اندر اندر پانی گھروں کے ساتھ ٹکرا رہا تھا۔ حوصلہ رکھ، شہزادہ نے کہا، یہاں سے راستہ بہت نیچے کی طرف اترتا ہے۔ پانی نے شہر کے سب سے اونچی جگہ کا آدھا حصہ ڈوبا لیا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ پہلے گھنٹے میں اتنا آیا ہے اور اگلے 2 گھنٹوں تک کچھ ہی زیادہ چڑھ جائے۔ مجھے اس چیز سے زیادہ ڈر ہے۔ اس نے اپنی تلوار سے ایک لمبا زمینی بندے کی طرف اشارہ کیا جس کا شکل نہایت خطرناک تھا۔ اس کے ساتھ میں 6 اور بھی ایک دم کسی عمارت کے سایہ میں چھپ کر اندھیرے میں پوری طرح غائب ہو گئے۔ شہزادہ نے ان کی رہنمائی کی۔ وہ لال روشنی کی طرف جا رہے تھے، لیکن اس کی کچھ ہی بائیں طرف۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس آگ، اگر آگ ہو تو، کے پاس میں سے گزر کر اونچی زمین پر رہ کر نئی کھدائی میں پہنچ جائیں۔ دوسرے تینوں کے مقابلے میں شہزادہ کو خوب مزہ آ رہا تھا۔ اس نے سیٹی بجائی اور وہ گیت گانے لگا جس میں گرجنے والے مکے کارن از ارچن لینڈ کا ذکر تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اس جادو سے آزاد ہونے سے اتنا زیادہ خوش ہو گیا تھا کہ یہ خطرہ بالکل کوئی مزیدار کھیل لگتا تھا، لیکن دوسروں کے لیے یہ سفر خوفناک تھا۔ ان کے پیچھے سے جہاز کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں آئیں اور عمارتوں کے گرنے کی بھی۔ ان کے اوپر زمین تلے کے ملک کے چھت پر وہ عجیب روشنی نظر آتی تھی اور آگے وہ روشنی چمک رہی تھی اور نہ کم نہ زیادہ ہوتی رہی، اور ہر طرف سے گڑبڑ کی آوازیں آئیں، یعنی چیخنا، چلانا، ہنسنا، گرجنا، اور جگہ جگہ سے آتش بازی کالی ہوا میں اڑتی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ ان کے زیادہ نزدیکی میں شہر اس بڑی لال روشنی میں بھی اور وہ زمینی بتیوں میں بھی نظر آ رہا تھا، لیکن بہت ایسے جگہ بھی تھے جہاں کچھ بھی روشنی نہیں پہنچ رہی تھی اور وہاں سیاہ کالا اندھیرا تھا۔ شہر دیکھیے، اور یہ لوگ اپنے گھوڑوں پر۔ اور ان جگہوں میں زمینی لوگ بھاگتے بھاگتے گزرتے نظر آئے اور ان مسافروں کی طرف دیکھتے ہوئے، اور زمینی لوگ پوری کوشش کرتے تھے کہ ان کی نظر سے چھپ جائیں۔
हर एक जो नजर आया एकदम चिल्लाते हुए अंधेरे में भाग जाता था। लेकिन जब वो बहुत आगे चढ़ गए थे और सैलाब से काफी दूर थे, तब मामला ज्यादा संगीन हो गया। अब वो उस लाल श्वाओं के नजदीक थे और करीबन उसकी ऊंचाई पर भी, लेकिन अब भी उनको नजर नहीं आ रहा था कि वो क्या है। लेकिन उसकी रोशनी में उनके दुश्मन और ज्यादा नजर आने लगे। वो सैकड़ों में थे, बल्कि शायद हजारों में। वो जमीनी लोग दौड़ते दौड़ते उस लाल रोशनी की तरफ जा रहे थे, और जब भी रुकते थे तब वो उन मुसाफिरों की तरफ जरूर देखते थे। अगर शहजादा साहिब मुझसे पूछें, परलगम ने कहा, मुझे लगता है कि ये जमीनी लोग हमारा रास्ता काटना चाहते हैं। मैं यही सोच रहा था, परलगम, शहजादा ने कहा, और इतने लोगों में हम कभी लड़कर कामयाब नहीं हो पाएंगे। सुनो जरा, क्यों ना हम उस घर के नजदीक से गुजर जाएं। जैसे हम उसके करीब पहुंचते, आप उसके साया में छुप जाएं। हम कुछ ही आगे चलते जाएंगे। बिलाशुबा इन शैतानों में से कुछ हमारा पीछा करेंगे। आप अपने लंबे बाजुओं में एक पकड़ लें जब वो आपसे गुजरने वाला है। शायद हम उससे कुछ सीख पाएंगे कि उनके हमसे क्या दुश्मनी है। लेकिन दूसरे उसको बचाने के लिए हम पर हमला नहीं करेंगे? जिल ने कांपते हुए पूछा। फिर मेरी प्यारी, शहजादा ने कहा, आप हमको लड़ते लड़ते मरने देखेंगी और आपको अपने आप को शेर के सपुर्द करना पड़ेगा। अभी परलगम। मार्शविगल एकदम घोड़े से उतरकर साया में छुप गया, बिल्ली की तरह। दूसरे डरते डरते कुछ ही आगे चलते गए। अचानक पीछे से चीखने चिल्लाने की तेज आवाज आई, और एक वाकिफ आवाज भी जो कह रही थी कि आराम से, आराम से, इतना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, छुप जाओ, नहीं तो चिल्लाने की वजह बनाऊंगा, समझा? क्या बात, ऐसे लगता है कि मैं उसको मार रहा हूं। शाबाश शिकारी, शहजादा ने कहा, और कालू को पीछे उसकी तरफ मोड़ दिया। यूस्टस, घोड़ा जरा संभालें, उसने कहा। वो उतर गया और तीनों के सामने परलगम रोशनी में आ गया। जिस जमीनी बंदे को उसने पकड़ा था करीबन 3 फुट लंबा था। उसके सर पर कुछ कुकड़ा की तरह का था। उसकी आंखें गुलाबी थीं। उसका मुंह और ठोड़ी इतनी बड़ी थी कि वो दरियाई घोड़ा जैसा लगता था। अगर वो इतना टेंशन में नहीं होते, यकीनन बच्चे उसको देखकर हंस पड़ते। अब जमीनी गुलाम, शहजादा ने उसके ऊपर खड़े होकर और तलवार उसके गले के नजदीक रखते हुए कहा, सच बताओ और आजाद हो जाओ, झूठ बोलो और मरो, समझा मेरी बात? परलगम दोस्त, वो कैसे बोल पाएगा जब आपने उसका मुंह बंद किया है? सच जनाब, और वो काट भी नहीं सकता, परलगम ने कहा। अगर मेरे हाथ इंसानी नरम हाथों जैसे होते, तब अभी मेरे हाथ खून ही खून होते। फिर भी मार्शविगल अपने हाथों का काटा जाना पसंद नहीं करता। समझ गया, शहजादा ने कहा, और फिर जमीनी बंदे को काटा तो मर गया। पलगम, उसको मुंह खोलने दो। जमीनी बंदा चीखा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने नहीं किया था। आपने क्या नहीं किया? परलगम ने पूछा। जो भी इल्जाम आप हजरात लगाने वाले हैं, मखलूक ने जवाब दिया। तुम्हारा नाम बताओ, शहजादा ने कहा, और ये भी कि तुम जमीनी लोग आज के दिन क्या कर रहे हो। बराई मेहरबानी साहिबान, बराई मेहरबानी नेक लोग, जमीनी बंदे ने रोते हुए कहा।
وعدہ کیجئے کہ میری بات ملکہ کو نہیں بتائیں گے۔ وہ جسے آپ ملکہ کہتے ہیں مر گئی ہے، شہزادہ نے سختی سے کہا۔ وہ مار دی گئی ہے اور میں نے خود اس کو مار دیا۔ ارے واہ! زمینی بندے کا منہ نہایت زیادہ کھل گیا۔ مر گئی، چڑیل مر گئی ہے، اور آپ کے باعزت ہاتھوں سے۔ وہ شکر کرتے ہوئے ہنس پڑا، اور پھر اس نے مزید کہا، پھر جناب میرا دوست ہے۔ شہزادہ نے تلوار ذرا سا نیچے کیا۔ پرلگم نے اس مخلوق کو بیٹھنے دیا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگے اور اس نے چاروں کو دیکھ کر اور کچھ ہنس کر اپنی بات شروع کی۔ اور وہ ہم کو کیا بات بتائیں گے؟ زمینی لوگوں کا کیا ہوا تھا؟ اگلے چیپٹر میں دیکھیں گے۔ خدا حافظ۔